ناظرین السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اس دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی۔ بالخصوص مکے سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے، اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اتنی زحمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ صحرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مرتے رہتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے؟ اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں، مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے۔ مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تکلیف دہ راستہ ہے، اپنے یتیم بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا ہے کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں، دھوپ کی شدت سے اس طرح تپتی ہیں کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا، حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، مگر میرے بھتیجے کے سر پہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول اس کا حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تیز اور تپتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھئے کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے۔
البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا ہے۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے، فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ تیری چالوں کو دیکھ کے یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو، اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے،
وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ دو واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بے یک وقت تین چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ تین مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی۔ بے یک وقت تین معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، چھٹا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بحیرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے، بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی، حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے، مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے۔
اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے، اور یہ 10 سال کے اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی 20 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ You have a large Facebook audience, why not monetize it? Already monetizing it, why not try to earn even more? I'm Daniel and I will بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زبرجد کے پنکھے تھے، اور وہ اس بچے کو پنکھا جل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون نبی نے بددعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا و آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دیں۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجئے، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ اب یہاں پر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعد میں ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں اطمینان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحیرہ کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا،
آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا تھی، چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کے اس شہر میں داخل ہوا تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کے آ گیا ہو، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکے سے آنے والے قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے جو یمن کے راستے آگے بھجوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے۔ اس کا نام نستورا تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، نستورا راہب کی بات ہے، جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔ مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا، اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا، نہ مکے میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا۔ اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی قافلے میں کچھ لوگ اور تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے مگر ہمارا گروہ ذرا الگ تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نستورا راہب کی طرف مصروف تھے۔ یہ اس سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے۔ شہر کے باہر جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زعفران مل دیا ہو، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکے کے قافلے میں آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اسی قافلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟ کہنے لگے کہ تمہارا نقصان کیا ہے؟ عزت و احترام ملے گا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے۔ وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت سارے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں، اور ان سارے عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ ہم اس کے قریب گئے، اس نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایسا لگا جیسے مایوس ہو گیا ہو، جیسے اسے کسی اور کا انتظار تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھی کانپنے لگے کہ آپ ہم سب کے آقا و سردار ہیں، مگر ہمیں مکے کے قافلے کے یہ نوجوان ملے تو ہم انہیں لے کر آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا، کہا مکے سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد الشمس یعنی بنی امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا تذکرہ کرنا، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتہ، اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔
بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا، کتاب کو بند کیا۔ یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس شہر میں آیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا۔ یہ ہو گیا ہم لوگوں کو پروفٹ تینوں کا۔ میرا ہو جا ابے یار لوس ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتیم کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے۔ ہم اسے اپنے قافلے کے نزدیک لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ نگاہیں ڈالیں، کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑ گئی۔ بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا، تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ رسول کے قدموں میں چپکا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدت دیکھا، اس لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکے کی جانب چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام کے قافلے کے استقبال کو آیا، اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد۔ پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے، البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔